حیران غسنی یا رسول اللہ، پریشان غسنی یا رسول اللہ، نہ دارم جست مل جائے نہ دانم جست ماوائے، توی خود ساز و سامانم غسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم غسنی یا رسول اللہ، رضایت سائی میں بے پر توی سلطان لا تنہر، شہاب بحر عزی خالم غسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین ملت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، آپ کو جو ہے ابھی بیان بھی سننا ہے، نعت پاک بھی سننی ہے۔ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو کچھ بھی میں کہوں گا صحیح بولنے کی اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کو سنیں، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے، اور یہ محفل ایسے موقع پر سجائی گئی جس سے بہت ساری جو ہے برائیاں دفن ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ایسی محفلیں دیر سے شروع ہوا کرتی ہیں اور جو ہے لوگ کم تعداد میں آیا کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ اس سے جو زمانے میں خرافاتیں بڑھتی ہیں، جو برائیاں بڑھتی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائیوں کو دفن کرنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کو بیان کریں، اور ہم اس محفل میں اس لیے آئے کہ رب کا ذکر کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم محفل میں تو رب کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا جو اصل مقصد دنیا میں آنے کا ہے وہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا ہم تمہیں دنیا پر اس امید کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ تم ہمارا ذکر کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کی مہر لگا کر انسان کو بتا دیا گیا کہ لوگوں تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم جو ہے ہماری عبادت کرو۔ تو ہم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت جلد میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک کی فضیلت بیان کر کے اپنی بات پاک۔ درود پاک سب سے افضل وظیفہ ہے، سب سے افضل ورد ہے، سب سے افضل اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ اس کی جو تعریف آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو چھوٹے سارے جملوں کے اندر میں سمجھاتا چلوں کہ یہ درود پاک ایسی وقار والی چیز ہے، کتنی نیکیاں میرا رب اس درود پاک کے پڑھنے پر دیا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب بہتر جانتے ہیں کہ رب نے 4 فرشتوں کو ایسا پیدا کیا کہ تمام فرشتوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ یا رسول اللہ، ان 4 فرشتوں کے اندر میں بھی ایک فرشتہ ہوں، تمام فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ، طاقت الگ الگ ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ رب نے ہمیں کتنی طاقت کا مالک بنایا، کتنی قوت دے کر کے ہمیں بھیجا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جبریل بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو اتنی طاقت اور قوت کا مالک مجھے بنا کر کے بھیجا۔ یا رسول اللہ زمین کے اندر کا پانی اور زمین کے اوپر کا پانی میں ایک ایک قطرہ بنا کر کے حساب لگا کر کے بتلا سکتا ہوں۔ عبد الکلام سے لے کر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، جاپان سے لے کر کے افغانستان تک، انڈونیشیا تک، حضرات محترم اس تمام دنیا کے اندر جتنے بھی
کوئی بھی مائکران ایسی مشین تیار بھی نہیں کر پایا جو روئے زمین کے پانی کے قطروں کو گن لے۔ حضرات محترم میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری حد یہاں تک نہیں ہے، میں روئے زمین کے کنکروں کو پتھروں کو گن لیا کرتا ہوں اور حساب لگا لیا کرتا ہوں۔ آپ قربان جائیے جبریل کی طاقت پر، بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آخر میں ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اتنی طاقت کا مالک بنایا جو ہوا انسان کو دکھائی نہ دیتی ہو، جس ہوا کو انسان دیکھ نہ پاتا ہو میں اس ہوا کو دیکھ بھی لیا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یا رسول اللہ میں ہوا کے جھونکوں کو بھی گن لیا کرتا ہوں۔ قربان جا جبریل کی طاقت پر۔ لیکن جبریل عرض کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محفل میں آپ کو امتی اگر بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میرا رب اتنی نیکی عطا کرتا ہے، میرا رحیم رب اس پر رحمت برساتا ہے، میں گننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبریل کی طاقت ہے جو درود پاک کی نیکیوں کو نہ گن سکے۔ حضرات محترم تو ایسا وظیفہ کیوں نہ پڑھیں؟ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کی مقدس سے آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ رب فرماتا ہے دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے وہ یہی دھوکے کا مال ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے۔ آج ہر انسان خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور اس دنیا میں جو ہے کیا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، بات کو ختم کروں۔ دنیا جس کا نام دنیا ہے پیارے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کو نیست و نابود کر دیا، لیکن دنیا کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اور اس دنیا سے انسان اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ والدین سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا، اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے رب سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اس دنیا سے کرتا ہے۔ میں بتاؤں کیسے؟ اگر وہ رب سے محبت کرتا، حضرات محترم یہ تو محفل میلاد ہے، دور کی بات رہی۔ حضرات محترم اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یہ تو ایک سنت اور مستحب طریقہ ہے رب کے ذکر کرنے کا، لیکن جو فرض طریقہ ہے اگر انسان رب سے محبت کرتا، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں پہنچ جاتا۔ حضرات محترم انسان ان محفلوں میں نہیں آتا، یہ حیرت کی بات نہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں جو فرض ہے اس پر نہیں پہنچتا، جو نماز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ میں بتاؤں اس دنیا سے محبت کرنے والا آدمی اپنے رب کا فرمان سنے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے دنیا سے محبت کرنے والوں سنو، مجھے یہ دنیا کتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے، اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس دنیا سے میں پیار کرتا، کسی کافر کی یہ مجال نہ تھی اس دنیا کے پانی سے گھونٹ بھی پانی پی لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم آج ہم نے اس دنیا کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے، اونچے اونچے مکانوں کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے، ٹائلز لگے ہوئے مکانوں کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے پیارے، اونچے اونچے موبائل خریدنے کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے۔ آپ چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ٹائل پتھر والا گھر بہترین ہوتا ہے، نہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس پر پریشانی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اپنی قوم کے حالاتوں کو تو ہم دیکھیں، ذرا ملاحظہ کیجیے پیارے، آج کا بچہ مغربی تہذیب کے قبضے میں ہے۔ آپ کیا جانتے ہو؟ ہر انسان موبائل کا غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پیارے۔ میں بتاؤں کیسے آج کی پوری دنیا کے مسلمان مسجد اقصی کو چھڑانے پر مجبور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ جس مسجد اقصی پر قبضہ کرنے والا اسرائیل آج 40 حضرات محترم 65% انٹرنیشنل میڈیا پر اور نیٹ پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسرائیل نے آج سے 1400 سال پہلے حضرات محترم یہ جب بسا تھا یا اس سے جو ہے بعد میں جب یہ بسا تھا تو اس نے ایک پلاننگ کی تھی۔ اب پتہ ہے اسرائیل کے لوگ کون ہیں؟ یہ برٹین کی جیل میں تھے، کبھی سڑ رہے تھے۔ میرے نبی کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑی جو ہتھیار بنا سکے۔ یہ لوگ ہتھیار بنایا کرتے تھے، جنگ کے لیے اسلحہ تیار کیا کرتے تھے۔ 300 سے زائد شکل میں یہ لوگ آ کر کے آباد ہوئے۔ وہاں پر انہوں
پر قبضہ کیا، ان کی کارستانیاں اتنی بڑھتی گئی، مسلمانوں کو مارتے گئے، دور نبی چلا گیا، حضرات محترم خلافت راشدہ کی چلی گئی، حضرات محترم ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ کو پتا ہے جو فلسطین مسجد اقصی پر جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو مسلمانوں کا کعبہ اول ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربت ہے، اس تربت کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کی کوشش اسرائیل بار بار کر رہا ہے۔ کس لیے؟ آج سے پہلے ہندوستان کا سنویدھان بھی مسجد اقصی کے جو ہے مسجد اقصی کے پکش میں تھا۔ آپ کو پتا ہے آج کے دور میں آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں کتنے لوگ اس کے پکش میں ہیں، کتنے لوگ اس سے جو ہے اس کے وروਧ میں ہیں۔ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آپ کو پتا ہے جب آپ حضرات محترم بچوں سے پوچھو، والدین سے پوچھو، جو اپنے ننھے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آج کا ہندوستان کا مسلمان پیارے اپنے آرام سے فرصت کی نیند کو سوتا ہے، مال کماتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے وہ لوگ جو اسلام کی خاطر اپنا خون بہا رہے ہیں، مغربی تہذیب کی گود میں ہے۔ اتنا سارا بچہ ہے ماں کی گود میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ مغربی تہذیب کی گود میں ہے۔ ماں کی گود میں تو ہے لیکن حقیقت جو ہے مغربی تہذیب کی گود میں ہے۔ پیارے میں بتاتا چلوں کیسے ماں کی گود سے ہو کر کے مغربی تہذیب کی گود میں ہے۔ ماں کی گود میں لیٹا ہے، 18,000 کا موبائل اس کے ہاتھ میں لگ رہا ہے، تمام دنیا کی مکر و فریب باتیں جو مغربی تہذیب نے اسلام کو ٹھیس پہنچانے کے لیے شروع کی انہیں دیکھ رہا ہے، اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، انسان جو ہے آج کے دور میں پڑھتا نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے پتا نہیں؟ ہندی کی سلیبس کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ، انگلش کی سلیبس کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ، ہر کتاب میں ملے گا نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم نور کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم طاقت کا نام ہے۔ تجھے پتا نہیں کس چیز کا نام ہے؟ علم سے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اگر علم نہ ہوگا اپنے رب کو کیا پہچانے گا؟ شاعر کہتا ہے جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ حضرات محترم اگر انسان کے پاس علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ تو علم کو سیکھ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اس مغربی تہذیب سے دور بھاگ، اس دنیا سے دور بھاگ، اپنے رب کی یاد میں جا۔ حضرات محترم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی کے اندر جب اذان دی جاتی ہے لوگ دکان بند کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مسجد اور آج کا جو دور ہے، اگر 1,000 روپے کا انسان کو منافع ہوتا ہو، وہ مسجد کی اذان لگتی ہو، اگر وہ نماز کو جاتا ہو تو اس کا ایمان آج کی ڈیٹیل میں یہ ہے انسان کا کہ مسجد کا رخ چھوڑ کر کے 1,000 روپے کی طرف رخ کر دے گا۔ یہ انسان کا ایمان ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں جب انسان خالی کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھنے جاتا، اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے گریز کرتا ہے حضرات محترم، تو پیسہ آتے ہوئے اسے دکھائی دے تو کیسے جا سکتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرنا پسند نہ کرتا ہو حضرات محترم، تو ایسے انسانوں کے دلوں پر میرے رب کی مہر لگ جایا کرتی ہے، ایسے انسانوں کے دلوں پر شیطان قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ امام غزالی اپنے وقت کا بہت بڑا محدث اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں اگر انسان رب کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے ہٹتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو شیطان اس پر قبضہ کر لیا کرتا ہے، شیطان جو ہے اس پر حاوی ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادم، دنیا میں آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں 3 بادشاہ ملتے ہیں، 2 بادشاہ جن کا ذکر خصوصی طور پر آتا ہے، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ تھے، لیکن حضرت مخدوم اشرف سمنانی اور کون سے دوسرے حضرت ابراہیم بن ادم، 2 بادشاہ پوری دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کو چھوڑ کر کے اسلام کو اختیار کیا، جنہوں نے حکومت کو چھوڑ کر کے رب کی رضا حاصل کی، جنہوں نے حکومت کو چھوڑ کر، جنہوں نے دولت کو چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کیا۔ میں بتاؤں کیسے؟ حضرات محترم آج کا انسان نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا دکان بند کر کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم بن ادم کی حضرات محترم عظمت پر قربان جاؤ، ان کی سوچ پر قربان جاؤ۔ تو 1,000 کے لیے
اپنے رب کی یاد کو نہیں جا رہا, 1000 کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ رہا, لیکن ابراہیم کی عظمت کو تو دیکھ. ابراہیم کو شخصیت کا نام ہے جو حضرات بلخ کا بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ کی حیثیت یہ تھی جب یہ چلتا تھا تو 40 غلام ادھر طباق لے کر کے چلتے تھے, 40 ادھر سونے اور چاندی کے طباق لے کر کے آگے آگے چلتے تھے. یہ وہ بادشاہ ہے اپنے محل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے, روئی کے نرم بستر پر بیٹھ کر کے لحاظ توڑ کر کے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور رب کو یاد کر رہا ہے. محل کے نیچے ہے, محل کے اوپر سے آواز آتی ہے, مختصر اپنی بات کو بیان کر رہا ہوں. محل کے اوپر سے آواز آتی ہے, محل کے اوپر سے جب آواز آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے محل کے اوپر کون ہے, کون ہے جو محل پر گردہ بچا رہا ہے, کون ہے جو محل پر شور بچا رہا ہے, کس میں اتنی طاقت ہے جو بادشاہ کے محل پر شور بچا سکے. اوپر سے آواز آئی ابراہیم میرے اونٹ گم گئے ہیں یار, میں اپنی اونٹ تلاش کر رہا ہوں, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. جب اتنا سنا تو کہا کہ یار تمہاری عقل کہاں گئی ہے, کہ محل کی چھت پر بھی کبھی اونٹ چرتے ہوں گے, کبھی محل کی چھت پر بھی کبھی تم نے اونٹ دیکھے ہیں, کہ محل کی چھت پر بھی اونٹ گھومتے ہوں گے. تو اوپر سے آواز دینے والے نے کہا اے ابراہیم الادم تو تو بلخ کا بادشاہ ہے نا, تو تو قوم کو اپنا حکم سناتا ہے نا, تو تو قوم کے سامنے غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والا ہے نا, تو تو قوم کو ایک صحیح راستہ دکھانے والا ہے نا, تو تو قوم کا حاکم ہے, تو تو قوم کا سردار ہے. تیرا حال یہ ہے کہ تم محل کے اوپر کے اونٹوں کو نہ پہچان سکے. کہنے کا مقصد کیا ہے, کہا ابراہیم بن ادم جب محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو تو روئی کے بستر پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے, تو روئی کے بستر پر بیٹھ کے رب کو یاد کر رہا ہے, خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. اے ابراہیم بن ادم تو رب کو روئی کے بستر پر کیسے تلاش کر سکتا ہے, جس طریقے سے محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا اس طریقے سے روئی کے بستر پر بیٹھ کر خدا نہیں مل سکتا. آپ نے کہا کہاں ملے گا خدا, کہاں جانا چاہیے, کہا اس حکومت کو بالائی اطاعت کر دے. اگر تجھ سے کسی نے کہا کہ تو کرداری کو رب کی رضا کی خاطر چھوڑ دے, یا تو ایم پی کا الیکشن رب کی رضا کی خاطر مت لڑ, حضرات محترم پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے, ہم اور آپ مانیں گے تو نہیں, کیوں مانیں گے, ہمیں دنیا کی محبت ہے نا, رب سے کب پیار ہے, رب کو منانے کی کب سوچی ہے, رب کی تسبیح اور تحلیل کی کیا فکر ہے, تجھے پتہ ہی تو نہیں تجھے کس لیے پیدا کیا, تجھے چوری اور ڈکیتی کے لیے پیدا کوئی کیا گیا, مکاری کے لیے نہیں, بلکہ رب نے تجھے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. اور میں بات کو روکتے ہوئے ایک بات کو اور بتاؤں, جب تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا تم پر کتنا رحم کیا تمہیں پتا ہے. جب والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں, دن اور رات, نائٹ میں بھی ڈیوٹی کرتا ہے, دن میں بھی ڈیوٹی کرتا ہے, تاکہ گھر کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے, میرے بچوں کے رشتے صحیح ہو جائیں, میرے بچوں کو بیوی صحیح مل جائے, ان کا گھر صحیح ہو جائے. لیکن تجھے پتا ہے تیرے رب نے تیری کتنی فکر کی ہے, تیرے رب نے تجھے کتنا یاد کیا ہے, کبھی تجھے پتا چلا. حضرات محترم ہمارے رب نے ہمیں کتنی فکر کے ساتھ دنیا میں بھیجا. فرماتا ہے سنو ہم جب تمہیں بھیج رہے ہیں, الم نجعل الارض مہادا, زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا رہے ہیں, اس زمین کو فرش تمہارے لیے بچھا دیا, بچھونا بنا دیا. ودیارتی جو ہے, ودیارتی جب کالج میں جا کر کے بیٹھتا ہے, جب اسٹوڈنٹ کالج میں بیٹھتا ہے, تمام طریقے کی سویدھائیں اسے ملتی ہیں. اور رب نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, انسان کو دنیا میں جانچ اور پڑتال کے لیے بھیجا گیا. تو تمہاری جانچ دی جا رہی ہے, تمہاری جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں سویدھائیں بھی دی گئی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, اور آسمان اس زمین پر ہم نے کیلیں ٹھوک دی تاکہ زمین ہلے نہیں. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے, زمین متحرک ہے, زمین ہلنے والی ہے, یہ پرتھوی گول گول گھومتی ہے. لیکن بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان, جس کی عظمت پر دنیا کی سائنس قربان, یہ وہ احمد رضا ہے. جب اس نے سائنس سے ٹکر لی پیارے, تو ایسے ہی سائنس نے کہا کہ زمین کی شعاعیں ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے, لیکن بریلی کا امام کہتا ہے نہیں, بلکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف
लौटती है। साइंस ने दलील दी कि पेड़ पर जब फल होता है तो वो नीचे को गिरता है, जमीन खींचती है। बरेली का इमाम कहता है नहीं। हजरत मोहतरम दलील क्या है? बरेली के इमाम ने कहा अलम नजअल अर्द मिहादा, मेरे रब ने जमीन को तो मुतहर्रिक बना दिया। पहली दलील ये है। और दूसरी दलील ये, हजरत मोहतरम अकली दलील देते हुए कहा जमीन अपने तरफ को चीज खींचती है तो सुनो एक गुब्बारे में हवा भरो, जमीन पर छोड़ो, देखते हैं गुब्बारा कहाँ जाता है। गुब्बारे में जब हवा बढ़ते हैं तो वो आसमान की तरफ लौटता है। आला हजरत फरमाते हैं ए नादानो, तुमने जो है रब की रहमत से जो है टक्कर ली है, रब के कलाम से टक्कर ली है। रब का कलाम कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में ही लौटना है। इमाम अहमद रजा खान कहते हैं अब खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वादम जद आला है हमारा। यानी हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। जैसे रब का कलाम कहता है इंसान मिट्टी की तरफ लौटता है, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। पानी की असल पानी है, इंसान की असल मिट्टी है। हजरत मोहतरम हवा की असल हवा है। बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। जमीन मुतहर्रिक है, जमीन मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन है। रब ने इसमें कीलें ठोक दी। ये मेरे रब ने इंसान से कहा तुम्हें जोड़े बनाया, तुम्हें जो है फेर की हैसियत के साथ बनाया। हजरत इब्राहिम बिन अदम, हजरत मोहतरम कुर्बान चाहिए, कहाँ रब कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में चला जा, बयाबान में चला जा। इब्राहिम तू रब को तलाश करना चाहे। इब्राहिम बिन अदम जंगल में निकल गए, जंगल में पहुंच गए, हुकूमत को छोड़ दिया। इब्राहिम की ताकत को देख ले, इंसान अपनी दौलत को नहीं छोड़ पा रहा, अपनी इज्जत को छोड़ करके इब्राहिम, दौलत को छोड़ करके इब्राहिम, हुकूमत को छोड़ करके इब्राहिम रब की तस्वीर बयान करने गए। हजरत मोहतरम वजह क्या हुई? एक दिन मलक का बादशाह गुजर रहा था, रास्ते में निकला, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। रास्ते में निकला, एक पेड़ की तरफ देखा, इब्राहिम बिन अदम टेक लगाए हुए बैठे थे, अपने काफले के साथ निकल रहा था। कहा ए काफले वालों, तुम इस शख्स को जानते हो? कहा कौन है? कहा देखने में इब्राहिम बिन अदम लगता है, मलक का बादशाह है। हजरत मोहतरम पेड़ की आड़ लगा करके बैठा है, टेक लगा करके बैठा है। बादशाह आया, नोट करने के जुमले हैं, नोट करने के जुमले, बात को खत्म कर रहा हूँ। बादशाह आया, कहा आप कौन? कहा आप कौन? कहा मैं बलख का बादशाह। कहा मैं इब्राहिम बिन अदम। कहा तुम तो बादशाह थे? कहा हाँ मैं बादशाह था। कहा तुम्हारी तो हुकूमत चलती थी, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहा हुकूमत को छोड़ दिया। कहा किस लिए? कहा रब को राजी करने के लिए। कहा यार तू पागल है, यार बेवकूफ है। कोई इंसान आज के दौर में इंसान जिंदगी कुर्बान कर रहा है कुर्सी को, हुकूमत के चक्कर में, लेकिन इब्राहिम हुकूमत को छोड़कर रब के खातिर आ गए। कहा तू नादान है, कहा तू बेवकूफ है, माल और दौलत को छोड़ करके यहाँ आया है, इज्जत और शोहरत को छोड़ करके चक्कर में गुदड़ियां सी रहा है। कहा यार कितना बेवकूफ है। कहा बादशाह रुक जा, कहा अभी फैसला हो जाएगा कौन बेवकूफ है कौन अक्लमंद है। आप सुई से गुदड़ी सी रहे थे, सुई को दरिया में डाला, दरिया में सुई को फेंक दिया और दरिया की मछलियों से कहा ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई को तुम लेकर के आओ। मेरी सुई पानी में गिर गई है। हर छोटी बड़ी मछली अपने मुंह में एक सोने की एक चांदी की सुई को दबाते हुए अपने मुंह में बाहर आ जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदम इरशाद फरमाते हैं ऐ मछलियों, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम इस सोने और चांदी को छोड़ कर रब की खातिर आया है, तुम फिर सुई सोने और चांदी की लेकर के आ रही हो। तुम्हें पता नहीं मेरे रब को कितनी नफरत इस दुनिया से है, मुझे भी नफरत होने लगी है। कहा इब्राहिम तुम्हारी सुई कौन सी थी प्यारे? इब्राहिम बिन अदम ने कहा लोहे की मामूली सी सुई थी। मछली का एक बयान अपने मुंह में सुई के दाबे हुए इब्राहिम की बारगाह में हाजिर हुआ। अब इब्राहिम अर्ज करते इरशाद फरमाते हैं ऐ बादशाह, क्या तूने देखा ऐ बादशाह, जब अल्लाह की बारगाह में कोई इंसान हुकूमत और दौलत को छोड़ करके आता है, घर और परिवार को छोड़ करके जाता है, तो उसका हुक्म मेरा रब इंसानों पर नहीं बल्कि हुए जमीन पर जितने भी चलित और परित हैं सब पर नाफिज कर दिया करता है। और ये तो दुनिया की दौलत रही। एक बादशाह मेरा रब जब इंसान रब की खातिर दुनिया को छोड़ता है तो ऐ बादशाह मेरा रब दुनिया की तमाम दौलत उसके कदमों में डाल दिया
करता है। हज़रात मोहतरम इब्राहिम ने दुनिया को छोड़ा, मेरे रब ने कदमों में डाल दी। आज तो दुनिया को छोड़कर रब को अपना बना करके दे, बेहुदा रस्मों को छोड़कर रब को अपना बना करके दे। हदीस पाक में आया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। हज़रात मोहतरम, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये महफिल सजाई गई, बहुत अच्छा काम किया गया, और ये जो रस्म यहूदी और नसारा की चल रही है, इन रस्मों से इन्हीं महफिलों के जरिए परहेज हो सकता है, वरना आज की नौजवान नस्ल इतनी बेवकूफ और इतनी अकल से पैदल हो चुकी है कि 60 साल का बाप अगर मना भी करता होगा तो उसे ठुकरा करके, उसे कह करके चुप बैठे रहो, वो डीजे ले आकर के नाच और गाने किया करते हैं, वो इन बेहुदा रस्मों को अदा करते हैं। उनके पास इल्म नहीं है ना, तुमने इल्म सीखा ही नहीं, इल्म सीखो इस दुनिया में रहने के लिए। इस आज मीडिया वाला किसी मुसलमान के मुंह पे अगर मैक लगा दे तो उसका सर का पसीना एड़ी पर आ जाया करता है। हमारे मदरसों के जो उलमा हैं, अब उनका रुझान हल्के हल्के, दुनिया की तालीम भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इस दौर में जीने के लिए। निरा जो है, निरा हज़रात मोहतरम, दुनिया भी जरूरी नहीं बल्कि दीन के साथ साथ दुनिया की नॉलेज भी इख्तियार करो और इन महफिलों से परहेज करो। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं, परवरदिगार मेरे कहने में